السلام علیکم۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس کا ایک بڑا مسئلہ بے سکونی ہے۔ لوگوں کی اکثریت خوش نہیں ہے۔ کچھ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے پریشان ہیں، کچھ کے پاس بے حساب پیسہ ہے لیکن وہ بھی پریشان ہیں۔ میرے خیال میں پیسہ پریشانی کی وجہ ہے ہی نہیں، تو پھر پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح کوئی بھی پودا بیج کے بغیر نہیں اگ سکتا، اسی طرح ہمارے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے جو اس عمل کی وجہ بنتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے آس پاس کی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اور وہ سب تھوڑا تھوڑا کر کے خیالات کی صورت میں ہمارے لاشعور میں سٹور ہو جاتا ہے۔ شروع میں ہم ہر کام بڑی توجہ سے کرتے ہیں، لیکن بار بار کرنے سے ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے اور ہم وہ کام بغیر سوچے عادت کے مطابق کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں یا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے خیالات ہمارے لاشعور میں موجود ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر عمل خیالات کے گرد گھومتا ہے۔ ہر خیال کسی نہ کسی عمل کی وجہ بنتا ہے اور اس عمل کا نتیجہ ہمیں یا تو خوشی اور سکون دیتا ہے یا غم، اداسی اور ڈپریشن دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے مسائل اور پریشانیوں کی وجہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہماری جو بھی کیفیت ہے، جو بھی حالات ہیں، وہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم اچانک کسی بات پر اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں تو یہ اچانک نہیں ہوتا، اس کی وجہ بھی کوئی خیال ہوتا ہے جو بہت پہلے کسی واقعہ کی وجہ سے ہمارے لاشعور میں سٹور ہو گیا تھا۔ بعض اوقات ہمیں وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن دل بہت خوش ہوتا ہے، یا یوں ہوتا ہے کہ ہم اچانک بہت اداس اور مرجھایا ہوا محسوس کرتے ہیں، لیکن وجہ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وجہ سمجھ نہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ کوئی خیال ہے جو اس احساس کو ٹریگر کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ایک چٹکی منہ میں نمک کی ڈالیں گے تو کڑواہٹ محسوس ہوگی، ایک چٹکی چینی کی ڈالیں گے تو میٹھا لگے گا۔ اب جب جب دونوں کا ذکر آئے گا تو ذائقہ بھی محسوس ہوگا۔ یعنی اس حوالے سے ایک خیال سٹور ہو چکا ہے۔ بغیر خیال کے کوئی عمل ممکن نہیں۔ پیاس ہوگی تو پانی پینے کو جی چاہے گا، نہیں تو دریا کے کنارے کھڑے ہو کے بھی پانی پینے کا خیال نہیں آئے گا۔ ہمارے حالات ہمارے خیالات کی بدولت ہیں۔ اگر حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کی وجوہات کو، یعنی مسائل کی جڑ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور جڑ وہ منفی خیالات ہیں جو ہم نے 5، 10، 15 یا 20 سالوں میں ایک چھوٹے سے بیج سے تناور درخت بنا دیے ہیں۔ اب ان درختوں کے کڑوے پھل ہماری زندگیوں میں کڑواہٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ کڑوے پھل پسند نہیں ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم آج اور ابھی سے میٹھے پھلدار درخت اگانا شروع کر دیں، یعنی مثبت خیالات کی نرسری اگائیں، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں۔ اس میں مہینہ، 2 مہینے
6 مہینے یا پھر سال بھی لگ سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو مثبت نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ غور کیجئے گا، ذہن جتنا بھی منفی ہوا پڑا ہو، جیسے ہی کوئی مثبت چیز اندر جاتی ہے اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے میں اچانک لائٹ آن ہو گئی ہو، لیکن پھر کچھ دیر بعد دوبارہ افسردگی محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے لائٹ دوبارہ بند ہو گئی ہو اور اندھیرا چھا گیا ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ افسردگی کے پیچھے ہزاروں منفی خیالات اور برسوں کی محنت ہے، جبکہ مثبت خیال اکیلا تھا اور وہ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پایا۔ مثبت سوچیں، یہ عمل مزاج میں مٹھاس لائے گا، زندگی کے کینوس میں رنگ بھر دے گا۔ منفی خیالات سے جان چھڑا کر ہی آپ کی زندگی سے کڑواہٹ، بے چینی، بے سکونی اور ڈپریشن ختم ہو سکتے ہیں۔ سوچ بدلنے کا مطلب ہے زندگی بدلنا، یعنی تبدیلی آئے گی تو آپ کے اندر سے آئے گی، باہر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت اور آسائشیں ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ خوش ہیں۔ یاد رکھیں، ریل گاڑی کا انجن جیسے ہی چلتا ہے، باقی ڈبے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ منفی سوچیں گے تو مایوسی، افسردگی، غصہ، چڑچڑاپن اور نہ جانے کیا کیا خود بخود پیچھے آ جائے گا، اور مثبت سوچیں گے تو محبت، خوشیاں، سکون یہ پیچھے آئیں گے۔ صرف مثبت سوچیں، مثبت سوچ ہی مثبت عمل کا باعث بنے گی، اور مثبت عمل سے زندگی خود بخود اچھی لگنے لگے گی۔ زندگی میں اطمینان بھی ہوگا اور ذہنی سکون بھی۔ ہماری حالت اور حالات کا انحصار ہماری سوچ پر ہے، اس لیے آج سے دوسروں کو الزام دینا بند کر دیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو منفی سوچ سے بچائے، ہم سب مثبت سوچیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔